عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کی مرضی اور اجازت کے بغیر اپنے گھر کی چوکھٹ سے باہر قدم نہ رکھیں. اور حدیث مصطفیٰ میں ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس عورت پر زمین اور آسمان کے اور رحمت کے اور عذاب کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اور اس وقت تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ لوٹ کے واپس گھر نہیں آ جاتی. اس لیے بیویاں، عورتیں ضرور اس پر توجہ کریں اور اللہ کی، اس کے فرشتوں کی لعنت سے بچیں اور شوہر کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر گھر سے ہرگز باہر نہ جائیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ظاہری طور پر اس دنیا میں موجود تھے، ایک تاجر اپنے گھر سے نکلا، تجارت کی گھر سے کہیں دور جانے لگا، اور جاتے ہوئے بیوی کو اس نے یہ تاکید کی کہ میرے واپس آنے تک تو نے گھر کی چوکھٹ سے باہر قدم نہیں رکھنا. بیوی با وفا تھی، اس نے اس پر کوئی اعتراض نہ کیا، تسلیم کر لیا. کاش آج کی خواتین بھی یہ سمجھیں، کوئی لڑائی نہیں کی، کوئی جھگڑا نہیں کیا کہ تو کون ہوتا ہے مجھے منع کرنے والا. تو خیر وہ تاجر چلا گیا اور اس کی بیوی اپنے گھر میں رہنے لگی، اور اس گھر کے نیچے والے حصے میں اس عورت کے ماں باپ رہتے تھے. کچھ دنوں کے بعد اس عورت کا باپ بیمار ہوا. جب بیمار ہوا تو اس عورت نے کسی کو بارگاہ رسالت میں بھیج کر یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خاوند مجھے منع کر گیا تھا کہ میرے آنے تک تو نے گھر کی چوکھٹ سے قدم باہر نہیں رکھنا. اب میرا باپ بیمار ہے، ہم اوپر والے کمرے میں رہتے ہیں، وہ نیچے والے کمرے میں ہیں، تو کیا میں اپنے گھر سے نکل کر باپ کو پوچھنے کے لیے چلی جاؤں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، تیرے لیے اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا ہی بہتر ہے. وہ عورت گھر میں ٹھہری رہی اور وہ اپنے بیمار باپ کو پوچھنے کے لیے گھر سے نہیں نکلی. اس نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی. کچھ دنوں کے بعد اس عورت کا وہ باپ جو تھا وہ بیمار ہو گئے، وہ فوت ہو گئے. اب اس نے پھر مسئلہ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، اب میرا باپ فوت ہو گیا ہے تو کیا میں اس کا منہ دیکھنے، اس کی میت پہ چلی جاؤں گھر سے نکل کر، حالانکہ میرا شوہر مجھے منع کر گیا تھا کہ میرے واپس آنے تک گھر سے باہر نہیں نکلنا. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ میری ہر بہن، بیٹی، میری مائیں غور سے سنیں، توجہ سے سنیں، اور اپنے اسلام کو، ایمان کو ہم سمجھیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تجھ پر خاوند کی فرما برداری کرنا ہی بہتر اور لازم ہے. وہ عورت پھر بھی نہیں گئی. خیر اس عورت کے مرحوم باپ کو غسل، کفن، دفن کر دیا گیا اور وہ رات گزری. اگلی صبح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کی طرف پیغام بھیجا. وہ پیغام کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ تجھے خوشخبری ہو، اور بڑی پیاری بات ہے، بڑی عظیم بات ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے خوشخبری ہو کہ تو نے اپنے خاوند کی فرما برداری کی ہے، اور اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھ پر اتنا راضی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے مرحوم باپ کی بے حساب بخشش کر دی ہے. سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا اجر ملا ہے خاوند کی فرما برداری کرنے پر، کہ خاوند کی فرما برداری کی ہے عورت نے اور اس کے مرحوم باپ کی
بخشش کی جا رہی ہے تو یقیناً اس کا اپنا مقام بھی بلند ہوگا، اس کی بھی بخشش ہو گئی ہوگی۔ تو گویا کہ خواتین اپنے گھروں سے اگر باہر نکلیں تو شوہر کی اجازت سے ہی نکلیں، اگر شوہر کی اجازت نہ ہو، شوہر کی رضامندی نہ ہو تو عورت کا گھر سے نکلنا اس عورت کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس پر فرشتے اس وقت تک لعنت بیچتے رہتے ہیں جب تک وہ لوٹ کے واپس گھر نہیں آ جاتی۔ تو ہمیں ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اسلام کے اس حکم کو بھی سمجھنا چاہیے، اور خواہ مخواہ ہمیں روزانہ فرشتوں کی لعنتیں نہیں لینی چاہیے۔ ہم تو رحمت لینے والے بنے، ہم لعنت لینے والے نہ بنے۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔